کہیں پائپ پھینک دیے گیس کے، کہیں واٹر کے سیوریج پائپ پھینک دیے، کہیں پانی کے پائپ ڈال دیے، کہیں کھدائی شروع کر دی. تو بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کا خاصی جگہ پہ نوٹس لیا اور وہ پوری طرح یہ کام بند نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اس کام کو الیکشن کمیشن نے خاصی حد تک روکا ہماری اطلاع کے مطابق. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ براہ راست وزیر اعظم صاحب کی انسٹرکشن پہ اس الیکشن پہ اثر انداز ہونے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. لاہور پولیس کو بھی اسپیشل انسٹرکشنز دی گئی ہیں. ابھی تک کوئی ڈینائل لاہور پولیس کی طرف سے سامنے نہیں آیا. ہم ریپیٹڈلی یہ بات کہہ رہے ہیں. ہمارے اس علاقے میں بھٹا چوک میں ہمارے امیدوار میاں فقیر صاحب کے سپورٹرز پہ حملے کے 2 واقعات ہوئے اور دوسرے واقعے میں باقاعدہ صبح مارے گئے ہمارے کارکن. اور جو دوسری پارٹی تھی، کوئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھا، اس سے رائفل بھی پولیس نے ریکور کی اور ان کے کچھ بندے بھی انہوں نے پکڑے. اسی طرح ایک اور واقعہ میں ہمارے ساتھیوں کو 4 کو ان کے سر پھاڑے گئے. ایک یہاں گاؤں ہے، ٹبا کہتے ہیں اس کو، ایئرپورٹ کے سامنے. اور پوری رات میں بھی تھانے میں بیٹھا رہا وہاں جا کے، کیونکہ پولیس نے ہمارے ہی لوگ پکڑ لیے تھے جو مضروب تھے. نہ ان کا وہ معائنہ کروا رہے تھے اور نہ دوسری پارٹی کو بلانے کے لیے تیار تھے. بہرحال فائنلی صبح 3:30 بجے کے قریب پی ٹی آئی کے لوگ آ گئے اور ان میں ایک بزرگ بھی تھے. انہوں نے ہم سے بات کی. ہم نے بات کو جانے دیا. جانے اس لیے دیا کہ ہم نہیں چاہتے کہ درجہ حرارت میں اضافہ ہو. لیکن اب ایک اور واقعہ ہو گیا اور نعیم بٹ صاحب جو ہمارے درینہ رفیق کار ہیں، پرانے سیاسی کارکن ہیں، مجھ سے بھی سینئر ہیں پارٹی میں، اور ان کے صاحبزادوں پر جب یہ ایک انتخابی کارنر میٹنگ کو ایڈریس کر رہے تھے، ان پہ حملہ کیا گیا گھات لگا کے، اور ان کے 3 بیٹوں کو زخمی کیا گیا. کل جو زخمی ہیں وہ 6 ہیں ہمارے، اور فائرنگ کی گئی. افسوسناک بات یہ ہے کہ سلیم بٹ ایڈوکیٹ جو ان کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے ریٹن اپلیکیشن تھانہ فیکٹری ایریا میں دی تھی کہ فلاں لوگ ہیں اور یہ مسلح ہیں اور کرمنلز ہیں، ہسٹری شیٹر ہیں، ان کے بارے میں تادیبی کارروائی کی جائے. پولیس ٹرسٹ سے مس نہیں ہوئی. 2 بار ریٹن اپلیکیشن دی، زبانی بات کی. یہ ان کا پولیس ریکارڈ بھی اور ایف آئی آرز کا 8 ایف آئی آرز تو ہمارے پاس آ گئی ہیں، جس میں شاید ایک 302 کی بھی ہے اور باقی بھی اس کے علاوہ اقدام قتل اور مختلف واقعات ہیں. یعنی ہسٹری شیٹر لوگ ہیں جنہوں نے یہ حملہ کیا. کوئی گرفتاری ابھی تک عمل میں نہیں آئی. اگر پولیس نے پریکاشنری میئر لیا ہوتا تو یہ واقعہ شاید نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے جان بچا لی، لیکن بہت خون بہا اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے. ہم نے پھر بھی اپنا صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور کسی کا نام سیاسی طور پہ اس میں ہم نے کسی دوسرے کا شامل نہیں کیا. حالانکہ ڈانڈے ملتے تھے جا کے، لیکن ہم پھر اس بات پہ قائم ہے کہ ٹیمپریچر کو نیچے رکھا جائے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اور میرے ساتھی کہ اگر ان کے بچوں پر حملہ کرنے والوں کو گرفتار نہ کیا گیا تو پھر ہمیں سڑک پہ آ کے احتجاج کرنا پڑے گا. ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں بچا. اسی طرح ساؤتھ کینٹ پولیس نے شوکت گل صاحب کو پکڑا. جب رانا مشہود صاحب اور یاسین سول صاحب وہاں پہنچے، چونکہ کوئی ثبوت ہی نہیں تھا اور کسی کے دباؤ پہ پکڑا گیا تھا، تو انہیں بندہ ریلیز کرنا پڑا. تو ایک تو میں اسٹریٹ اوے کہنا چاہ رہا ہوں پنجاب کے چیف منسٹر صاحب کو بھی، اور پنجاب پولیس کے نئے سربراہ آ گئے ہیں، وہ بھی اس پہ غور فرمائیں، اور لاہور پولیس کے سربراہ بھی مہربانی کر کے اپنے آپ کو روکیں اور غیر قانونی کاموں میں ملوث نہ کیا جائے. لاہور پولیس کو، پولیس کے افسران کو مجبور نہ کیا جائے. پی ٹی آئی کے ایک سینیٹر ہیں جو آج کل یہاں پہ دندنا رہے ہیں، تو میں انہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، وہ بھی مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تو یہ کام ان سے ہونے، ان کا کام نہیں ہے، ان کے بس کا روک نہیں ہے. کام ان سے ہوگا نہیں جو کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مار دھاڑ اب یہ عمر نہیں ہے، وہ عمر گزر گئی نہیں ہے، تو یہ مار دھاڑ سے گریز کریں تو ان کے لیے بہتر ہے. اور یہی مشورہ چیف منسٹر صاحب کو بھی ہے کہ وہ یہ کام نہ کریں. 3 سال انہوں نے گزار ہی لیے ہیں، اس کو ٹائم کو گزرنے دیں اور ایسی چھیڑخانی نہ کی جائے کہ لاہور جو ہے یہ فلیش پوائنٹ بن جائے. کیونکہ اگر ہمارے ساتھیوں کی پکڑ دھکڑ ہوئی، ہم بالکل باز نہیں آئیں گے. ہم روڈ پہ آئیں گے، پروٹیسٹ کریں گے، پکڑنا پکڑو، جو مرضی کرو، لیکن بالکل احتجاج کریں گے. یہ ہم نے سوچا ہوا ہے، ہماری پارٹی پالیسی ہے کہ اگر انہوں نے اب زیادتی کی تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. باقی جہاں تک ڈیولپمنٹ کی بات ہے، لمبی چوڑی باتیں چھوڑیں. میں آپ سے درخواست کروں گا اس پریس کانفرنس کے بعد، یہ سامنے والٹن روڈ ہے،
ذرا آپ تھوڑا سا اس طرف سے گزر جائیں اگر آپ گزر سکتے ہو. تو یہ والٹن روڈ جو لاکھوں لوگ روزانہ لاہور کے اس سے گزرتے ہیں اور ایک پول کو دوسرے پول سے ملاتی ہے, یہ جو حالت آج اس کی ہے یہ کبھی نہیں تھی اس سے پہلے. یہ کھنڈر بن گئی ہے. اور یہ پانی نالے کا بہت ہیوی رین ہوتا تھا, ہمارے دور میں بھی کھڑا ہوتا تھا, لیکن پمپنگ کر کے ہم نکلوا دیتے تھے. اب بغیر بارش کے پانی کھڑا ہے. امیجن کریں کیا ہوا ہوگا. سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں, انفراسٹرکچر ٹوٹ رہا ہے, کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. صرف والٹن روڈ پہ یہ حال نہیں ہے, اطراف میں بھی یہی حال ہے. اور یہ عمران خان صاحب یہاں سے ووٹ لے کے گئے تھے میرے مقابلے میں, پھر واپس کبھی نہیں آئے, آنا ہی نہیں تھا. پھر ان کے ایک اور نمائندے آئے, وہ بھی کبھی نہیں لوٹے. تو لوگ بہت اچھی طرح انہیں پہچانتے ہیں کہ یہ صرف باتیں کرنا جانتے ہیں, یا الزام لگانا, یا جھوٹ بولنا اور غلط بیانی کرنا. کام کرنا ان کی نہ سرشت ہے, نہ انہیں کام کی سمجھ ہے, نہ یہ پبلک سروس میں جا سکتے ہیں. تو ایک بات مجھے اور کہنی ہے آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے, جو بہت بڑا کنسرن ہے پاکستان کی سول سوسائٹی کا, پاکستان کے تمام جمہوری سیاسی کارکنوں کا, صحافتی کارکنوں کا, آزادی اظہار پر یقین رکھنے والوں کا, کہ یہ جو پی ایم ڈی اے بنا رہے ہیں پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی, یار اس کا نام ہی بدل لو, کم از کم اپنے عزائم تو سامنے لاؤ. کہو کہ یہ پاکستان میڈیا کنٹرول اتھارٹی ہے. یہ میڈیا ڈیولپمنٹ کے سے اس کی کوئی انہیں دلچسپی نہیں ہے. یہ میڈیا کنٹرول کا کھیل ہے سارا, کہ میڈیا کا کسی طرح منہ بند کریں, کسی طریقے سے جو پیشہ ور صحافی ہیں ان کو ان کی زبان جو ہے اس کو قلم کیا جائے. درجنوں واقعات ہو گئے ہیں جرأت مند اور آزاد صحافیوں کو کڈنیپنگ کے اور مار پیٹ کے, کوئی پرسان حال نہیں, آج تک تو کوئی پکڑا نہیں گیا اس میں. اور ٹی وی چینلز کے مالکان کو خوفزدہ کرنے کے, گرفتار کرنے کے واقعات بھی ہیں, لمبی لمبی جیلیں بھی کٹوائی گئی ہیں. پھر بھی کنٹرول پورا نہیں ہوا. تو اب یہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک فراڈ کیا جا رہا ہے میڈیا ڈیولپمنٹ کے نام پہ. بالکل پاکستان کے لوگ آزادی صحافت کے ساتھ کھڑے, کیونکہ اگر صحافت آزاد نہیں ہوگی تو آواز کون سنائے گا, اگر عدالت آزاد نہیں ہوگی تو عدل کون کرے گا. تو یہ جو جمہوریت ہمیں ملی ہوئی ہے, ہمیں پتہ ہے یہ کس طرح کی جمہوریت ہے. یہ ایسی چیچک زدہ جمہوریت پاکستانیوں کو قابل قبول نہیں ہے. جہاں تک کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کا تعلق ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ان کو مسترد کریں گے. جو پلس ہمارے سامنے آئی ہے, کسی جگہ بھی یہ جیت نہیں رہے. تو یہ اب ووٹ کو چوری کرنے کی مزید کوششیں بند کر دو, کیونکہ یہ کوشش مہنگی پڑ جائے گی. کیونکہ لوگ تنگ آ چکے ہیں ان کی حرکات سے. آپ دیکھیں کس طرح ڈالر کی فلائٹ اوپر کی طرف ہے, روپیہ نیچے جا رہا ہے, بھوک اور بےروزگاری بڑھتی جا رہی ہے, چلتی عورت محفوظ نہیں ہے سڑک کے اوپر, کوئی کام ٹھیک نہیں ہے, ہر کام الٹا کیا جا رہا ہے. صرف باتیں اور دعوے اور کھوکھلے نعرے ہیں, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تو آج کی اس پریس ٹاک کے ذریعے ایک تو مطالبہ کرتے ہیں کہ نعیم بٹ صاحب کے صاحبزادوں پر جنہوں نے حملہ کیا ہے وہ پیشہ ور جرائم پیشہ لوگ ہیں, ان کو پکڑا جائے. نعیم بٹ صاحب کو کوئی سیکیورٹی نہیں دی گئی, ایک آدمی بھی نہیں ان کو دیا گیا. اب بتائیں ان کی سیکیورٹی کون کرے. اگر ہم یہ سیکیورٹی کا ارینجمنٹ کریں گے تو آپ کو اعتراض ہو جائے گا. آپ کرنے کو تیار نہیں ہے. 3 بیٹے جس آدمی کے زخمی کر دیے جائیں, 5 دن بعد الیکشن ہو, تو وہ آدمی کیا کرے, الیکشن کیمپین کرے یا چھوڑ دے. ہم آبویسلی کریں گے, جان ہتھیلی پہ رکھ کے کریں گے. لیکن کوئی انتظامیہ کی اور حکومت کی ذمہ داری بھی ہے, یا صرف سیاسی کارکنوں کو خوفزدہ کرنا ان کا کام ہے, یا لوگوں کو لالا لپا لگانا ان کا کام ہے. تو ایک تو یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کو پکڑیں مجرموں کو, نعیم بٹ صاحب کو پروٹیکشن دیں, لیگل کور دیں ان کو, اور جو گورنمنٹ ہے وہ پروٹیکٹ کرے. ادروائز پھر ہم سڑک پہ آ کے پروٹیسٹ کریں گے, اور پھر کوئی گلا نہ کرے ہمارے ساتھ, جو ہوگا دیکھی جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ترقیاتی کاموں کے نام پر جو فراڈ کر رہے ہو, یہ فراڈ مت کرو. اور اگر اتنی محبت ہے تو 13 کے بعد کام کرواؤ, یہ والٹن روڈ بنواؤ نا سب سے پہلے. ایک اور بات ہے, یہ یہاں پہ میں ایک پروجیکٹ بنا گیا تھا, ایک پمپنگ اسٹیشن بننا تھا پیکیجز مال کے باہر. 32 کروڑ روپے کی لاگت تھی. 12 کروڑ دینا تھا کینٹونمنٹ بورڈ نے, اور 20 کروڑ دینا تھا چیف منسٹر پنجاب نے, گورنمنٹ آف پنجاب نے. افراد تو نہیں کاؤنٹ کرتے نا, ایک ڈیسیژن ہو گیا ہوا ہے. 3 سال میں وہ پمپنگ اسٹیشن آپ نے نہیں بنایا, نالا ابل کے باہر آ گیا. وہ ایک ایسا ارینجمنٹ تھا جس سے لوگوں کی زندگی آسان ہو سکتی تھی. کالجز یہاں ہم نے بنائے, 40 نئے اسکول بنائے ہم نے, پارکس بنائے, انڈر پاس بنائے, نئی سڑکیں بنائی یہاں پہ. ٹوٹل ایک علاقے کے اندر سیوریج ڈالا, ڈرنکنگ واٹر کی لائنز چینج کی, سب کچھ کیا. اور آپ کیا کر رہے ہیں,
آپ کو 3 سال بعد اب خواب آ گیا ہے, چھوٹی گلی ہے, گلی چھوٹی ہے, پلیٹ نیم کی بڑی ہے, نیم پلیٹ بڑی ہے, گلی پھر نہیں بنی, پر نیم پلیٹ لگا کے چلے گئے ہیں فیتا کاٹ کے, توفیق ہی نہیں ہے. تو مجھے یقین ہے اور میرے ساتھیوں کو کہ 12 ستمبر کو یہ جو موجودہ حکومت ہے اس پہ لوگ عدم اعتماد کریں گے, اور ہم اپنے ووٹ پہ انشاءاللہ اسی طرح پہرا دیں گے جس طرح ضمنی انتخابات میں پہرا دیا تھا. ماڈل ہمارے پاس موجود ہے, ہم اپنے ووٹ پہ پہرا دینے کے لیے بالکل تیار ہیں. اسی لیے میں ٹائم اینڈ اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خرابی نہ کرو اور درجہ حرارت بڑھانے کی حکومت کوشش نہ کرے. تھینک یو. عمران خان صاحب نے آج ایک تقریر کی ہے اور این آر او کا انہوں نے ایک نقطہ پھر کہا ہے. نواز شریف صاحب تو باہر ہیں, شہباز شریف صاحب جیل سے پہلے کون این آر او لے رہا ہے؟ کیا واقعی آپ کی جماعت این آر او لے رہی ہے؟ عمران صاحب نے صرف ایک منٹ لگائی ہوئی ہے. فراڈ کرتے ہیں, فراڈ یہ لوگ ہیں, وہ این آر او کرپشن کا چورن کتنی بار بیچیں گے؟ اب تو یہ لوگوں کے کان پک گئے ہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ طریقے انصاف نے 14 نثار کو پنجاب کی صدارت کی آفر پیش کی ہے, مسلم لیگ نون نے اپنے وزیر داخلہ بھیجنے کے لیے کوئی اقدامات کیوں نہیں کیے اور جو نثار نے وقت مانگ لی ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ ایسے خبر نہیں ہے, میرے خیال میں یہ خبر درست نہیں ہے. اچھا, رات کو آرمی چیف نے خطاب کیا ہے انہوں نے کہا کہ سیاستدان اپنے اندر برداشت پیدا کریں اور جو لوگ نظریے کے نام پر اس قوم کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں اب ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ خیر کرے گا جی انشاءاللہ. آئین اور جمہوریت کی آئین اور جمہوریت کی حکمرانی اس ملک میں قائم ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی آئین اور جمہوریت کی حکمرانی نہیں ہے. جی یہ بتائیے گا کہ وائٹ پیپر شائع کرنے پر نون لیگ کے درمیان کوئی اختلافات جاری ہے؟ جیسے رانا صاحب نے وائٹ پیپر جاری کرنے کا کیا ہے تو عثمان بخاری صاحب نے گروپ کا افیشل وہ چھوڑ دیا. یار یہ تو ریلیونٹ کوسچن ہے, ریلیونٹ کوسچن ہے. اس الیکشن میں جو حکومتی آپ محمد افضل وفاق کا بھی آپ کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم بھی, وزیر اعلیٰ بھی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہاں پہ پچھلے 20-25 سال میں قبضہ تھا جو بھی تھا, لیکن آج وہ ایک بات کر رہے ہیں جس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے کنٹرول کے باہر سے لوگ آ کے بڑا الیکشن کر رہے ہیں. ہم لوگوں کے دلوں پہ قبضہ کرتے ہیں. اگر یہ قبضہ ہے تو یہ لوگوں کے دلوں پر ہے, اور دلوں پر قبضہ پیار سے اور خدمت سے کیا جاتا ہے. جبر سے خدمت, جبر کے ساتھ کسی کے دل پر قبضہ نہیں آپ کر سکتے. اچھا, کتنی سیٹیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنا وائس چیئرمین لانے میں کامیاب ہو جائیں؟ انشاءاللہ. بہت شکریہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.